السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، میں حاضر ہوں آج ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ بڑھتے ہیں آج کی نئی کہانی کی طرف۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ میرا گھر فیصل آباد میں تھا، لیکن میں لاہور میں ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ میری فیکٹری کا مالک بہت زیادہ اچھا تھا، میری اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھی بنی ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک فیکٹری کے مالک کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کی وفات ہو چکی تھی۔ اب ساری فیکٹری کی دیکھ بھال اس کی بیوی کر رہی تھی۔ فیکٹری کی مالکن کا نام رانی تھا۔ رانی بہت زیادہ دل کی اچھی خاتون تھی۔ اس کی عمر بھی ابھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ غریب ہونے کی وجہ سے رانی میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ آج تک میں نے رانی سے جو کچھ بھی مانگا تھا، رانی نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ مالکن کو ویسے بھی اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کے بچے نہیں تھے۔ میری مالکن اتنے بڑے محل میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، رانی کے ساتھ میری دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب رانی نے مجھے فیکٹری آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا کہ تم صرف میرے گھر کی دیکھ بھال کیا کرو، اس سے میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دے دیا کروں گی۔ میرے لیے بہت زیادہ سکون ہو گیا تھا، کیونکہ اب فیکٹری میں کام بالکل بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب میں اپنی مالکن رانی کے گھر نوکرانیوں پر اپنا رعب جمایا کرتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میں نے اپنی باتیں اپنے گھر بتانا شروع کر دی۔ میری اماں نے مجھے مالکن کے ساتھ رہنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں نہ رہا کرو۔ ان امیر لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا کہ میری مالکن رانی ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ دل کی بہت زیادہ اچھی ہے اور وہ اس کام کے لیے مجھے اچھے خاصے پیسے دیتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو کافی حد تک مطمئن کر لیا تھا۔ اب انہیں بھی میری رانی کے ساتھ رہنے سے اعتراض نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، رانی اپنے شوہر کو بالکل ہی بھول چکی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہتی۔ دن بہ دن رانی کے بدلتے فیشن کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے میری ماں کی بات یاد آنے لگی کہ یہ لوگ جتنے ہی امیر ہوتے ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک روز میں نوکرانی سے گھر کی صفائی کروا رہا تھا کہ مالکن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بڑی دلجمی کے ساتھ دیکھنے لگی۔ مالکن کا ایسے دیکھنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مالکن شاید میرے بارے میں کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میرے دل میں بھی عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے کہ آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ مالکن میرے بارے میں ایسا کیا سوچ رہی تھی؟ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ میری مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی، دیکھو، تمہیں میری ساری صورتحال کے بارے میں پتہ ہے۔ تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے بہت محنت کر کے یہ فیکٹری قائم کی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جیسا کوئی ایماندار شخص اس کی رکھوالی کرے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بہت ہی زیادہ سچائی دیکھی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا چکا ہوتا۔ مالکن کی ایسی باتیں سن کر میں اس کی کچھ باتیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اس کی کچھ باتیں میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ مالکن بھی میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں بھی خوشگوار تاثرات کے ساتھ مالکن کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ رانی، جو کہ میری مالکن تھی، مجھ سے کہنے لگی، دیکھو، میری عمر تقریباً 30 سال ہو چکی ہے اور 30 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنا گھر بسا لوں
اور تم تو یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ عورت تو 40 سال کی عمر تک بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شادی سے تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی، میری ساری دولت تمہارے نام ہو جائے گی اور مجھے اپنی حفاظت کے لیے کوئی مرد مل جائے گا۔ اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ تمہاری مرضی، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ مالکن کی ایسی باتیں سیدھا میرے دل پر وار کر رہی تھی۔ میں کافی حد تک مالکن کی باتوں میں آ چکا تھا۔ میں اپنی مالکن کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن مجھے میری ماں یاد آنے لگی، کیونکہ میری ماں میری شادی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کروانا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مانوں یا پھر مالکن کی۔ میں نے گھر آتے ہی صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں اپنی مالکن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تمہاری خالہ کی بیٹی بہت زیادہ غریب ہے، اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنی چاہیے۔ بیٹا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ لوگ اپنا دل بہلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے تم مالکن کی باتوں کو سوچنا چھوڑ دو۔ اماں نے میری بہت زیادہ منتیں کی، لیکن میرے اوپر تو مالکن کی جائیداد کا بھوت سوار تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اوپر سے مالکن نے بھی مجھے صرف ایک دن کا وقت دیا تھا کہ میں سوچ کر اپنا فیصلہ لے سکوں۔ میں نے مالکن سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی یہ بات ہمارے گھر کی نوکرانی کو پتہ چلی تو اس نے مجھے بتایا کہ مالکن نے اس سے پہلے 30 شادیاں کی ہیں، لیکن کوئی بھی شوہر زندہ نہیں بچتا۔ نوکرانی کی یہ بات مجھے بہت زیادہ ہمت سے بتائی، کیونکہ وہ مالکن کے ساتھ تقریباً 35 سال سے کام کر رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ اتنے آدمیوں کے ساتھ مالکن کی شادی کیوں نہیں چلی۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ، ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے مالکن کی اتنی شادیاں کامیاب نہیں ہوئی؟ 30 مردوں والی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تو ایسی عورت سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں مالکن کو زبان دے چکا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے پر راضی ہوں اور مجھے اس کی جائیداد میں زیادہ دلچسپی تھی۔ مجھے مالکن سے بھی زیادہ ڈر لگنے لگا، کہیں میری شادی کے بعد دوسرے شوہروں کی طرح میری بھی موت واقع نہ ہو جائے۔ 2 دن کے بعد میرا مالکن کے ساتھ نکاح تھا۔ میرا دل بہت زیادہ کانپ رہا تھا، پتہ نہیں میں زندہ بچوں گا بھی یا نہیں۔ جہاں اتنے مرد پہلے مر چکے تھے، بھلا میری زندگی کا کیا بھروسہ تھا؟ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری مالکن سے شادی ہو گئی۔ اب مجھے مالکن کے گھر میں ہی رہنا تھا۔ رات ہوتے ہی مالکن میرے کمرے میں آئی۔ وہ آتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے مالکن زمین پر گری اور تڑپنے لگی۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب الٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ جہاں میں اپنی موت کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہاں مالکن کی موت ہو چکی تھی۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ میری زندگی بچ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مالکن کی موت میں نوکرانی کا ہاتھ شامل ہو، کیونکہ وہ مجھے پہلے ہی مالکن سے دور رہنے کا کہہ چکی تھی۔ مالکن کی ساری جائیداد میرے نام ہو چکی تھی، میرے سر سے بلا ٹل گئی تھی۔ اب میں بہت زیادہ امیرانہ زندگی گزار رہا تھا۔ میری ماں نے میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دی۔ اب میں بہت زیادہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔